سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات، مانگنے کا مزہ دعا ہے یا اللہ تیرے حضور کی عزت واسطے میں حاضر ہوں، فرمائی اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، بد نصیبی ہے وہ جو آج محروم ہے، آج کی رات محروم والی نہیں، کیونکہ اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو آج محروم ہے، پھر ملے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، جب کہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات
اللہ تعالیٰ نے فضیلت اے عظمت رفعت بلندیاں عطا فرمائیاں نے اللہ تعالیٰ نے رات دی قسم اٹھائی ہے بندہ قسم اس چیز دی اٹھانا ہے جیڑی چیز پیاری لگ دی ہے پیاری چیزاں دی عظمت والیاں اللہ رفعت والیاں چیزاں دی قسم اٹھائی جاتی ہے گھٹیا چیزاں دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں جاندیاں میرے اللہ نے قرآن کے اندر ایک بار قسم اٹھائی فرمایا واللیل اذا یغشا اللہ فرماتا ہے رات دی قسم جدو چھا جاوے دوسرے مقام تے رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشاہا اور تیسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے پھر رات دی قسم اٹھائی توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تیسری مرتبہ تیسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا بسر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات دی قسم جدو گزرن لگے مسلمانوں چوتھے مقام تے میرے اللہ نے فرمایا واللیل اذا عسعس اللہ نے فرمایا رات دی قسم اور رات جدو رخصت ہو لگے پنجویں مقام تے میرے اللہ نے رات دی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں جدو سکون ہر پاسے چھا جانے چھٹے مقام تے اللہ تعالیٰ نے رات دی قسم اٹھائی ہے میرے اللہ نے فرمایا ہے واللیل اذ ادبر اس رات دی قسم جدو پیٹ پھیرن لگے مسلمانوں ستویں مقام تے بلکہ اٹھویں مقام تے میرے اللہ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ چھ نہیں اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ میرے 10 راتوں کی قسم میں کیا بیریا قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ دے اللہ رات کی قسم اٹھا رہا ہے پتہ چل جائے ہو جائے جڑی اس رات نو اللہ نے دن نالوں زیادہ فضیلت عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ذرا غور کریا جے اے رات دیاں فضیلتاں نے میں کیا رات اگر نہ ہوندی مسلمانوں انساناں نو سکون نہ ملدا اگر رات نہ ہوندی مریضاں نو سکھ تے چین نہ ملدا اگر رات نہ ہوندی درد بندہ نو سکون نہ ملدا اگر رات نہ ہوندی عابداں نو عبادت کرن دا مزہ نہ ملدا اگر رات نہ ہوندی معراج دی راتی سانو نمازاں نہ ملدیاں اے رات دی برکت اللہ تعالیٰ نے معراج دی راتی سانو نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے اے رات دی برکت جیڑی ساری رات حضور قیام دی حالت کے اندر رو رو کے اپنی امت دی بخشش واسطے دعا کرتے رہنے کہیں میرے اللہ نے فرمایا سونے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے محبوبہ جویں تو راضی ہے اے تیرا اللہ راضی اے رات دیاں برکتاں نے جڑا اللہ نے فضیلتاں عطا فرمایا نے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے رات میں عظمتاں عطا فرمایا نے میں کہ میریا اے فضیلتاں دے ساریاں راتاں دیاں نے اے فضیلتاں دے ساریاں راتاں دیاں نے اے باقی راتاں دیاں اے فضیلتاں نے اللہ انہاں دیاں قسماں اٹھا رہا ہے اے دیو رات جڑی باقی راتاں تو اللہ نے افضل بنائی ہے کہ عام رات دی اللہ قسم اٹھاوے اس رات دا کی مقام ہوئے گا
المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے حضور فرماندے نے اے عائشہ میرے کول جبریل آیا ہے عائشہ جبریل آیا ہے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے بنو کلب دے جڑا قبیلہ سی فرمایا اوندیاں بکریاں دے جسم دے جڑے بال نے انہاں بالاں تو بھی زیادہ تعداد دے اندر اللہ تواڈی امت نو جہنم تو آزاد فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے وہ فضیلتاں نے رات دیاں جڑی اللہ نے عطا فرمائیاں اس رات نو آئیں تے اللہ دے ولیاں دے بارے آوندا ہے کہ رات گزرے اے بے درے جگہ تے میرے اللہ نے رات دا ذکر فرمایا سخاوت دن کو کرو اجر پھر بھی ملتا ہے رات کو بندہ سخاوت کرے اللہ فضیلت زیادہ عطا فرمائیے رات دی وجہ یہ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے اگر دن کو بندہ عبادت کرے تو ثواب ملتا ہے جے رات کو بندہ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ خشوع فضل زیادہ عطا دن دے ٹائم اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرے ان ہر حرف تے 10 نیکیاں ملتی ہیں لیکن جی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ میرا رات فرماتا ہے کہ ان دن نال لذت اللہ زیادہ عطا کرتا ہے یہ ساریاں دیکھتا کی وجہ ایک ہی ہے کہ اگر رات کو عمل کریے اللہ تعالیٰ دن دے نالوں زیادہ عظمت عطا رات دی عام راتاں دی فضیلت ہے لیکن جس شب برات جیسے رات ہوئے اللہ تعالیٰ نے باقی راتوں تو بھی زیادہ اعلیٰ عظمت حضرت باعزید مستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رات ڈھل گئی ہے ایک رونے کی آواز آ رہی ہے بڑا کوئی بندہ درد دے نال رو رہے ہیں حضرت باعزید مستامی فرماتے ہیں میں غور کیتا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ رونے کی آواز کس طرف آ رہی ہے کون ہی جڑا اتنے درد دے نال رو رہے ہیں گل بڑی قابل فکر ہے اگر سمجھ آ گئی تو ساڈا بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جانا ہے کیونکہ وجہ یہ بھی نا اتنی کچھ فضیلت رات کی سماعت کی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات کو اتنی کثرت نال لوگوں کی بخشش ہوئے گی لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے نہیں جنہاں نے اس رات کو بخشش نہیں ہوئی اللہ اکبر ہر بندے کی بخشش ہو رہی ہے اس رات میں
فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے اندر خصلتاں ایسیاں نے جن کی وجہ تو انہاں دی بخشش اس رات میں نہیں ہوئی. حضور دا فرمان سماعت کرو اور ساڑھے اندر جس کے اندر یہ عادت ہوئے خصلت ہوئے اپنی اس عادت کو ختم کر کے اللہ دی رضا حاصل کرنے دا اس رات کو سبب بن جاتا ہے. ہم پتہ ہے پچھلی شب برات میں ساڑھے کتنے ساڑھے بہنا بھائی سن مسلمان بھائی ساڑھے نال ہونے ساڑھے شب برات جو نہیں ہے تو آنند میں نہیں پتا کہ اس رات میں ساڑھے کتنا پتہ کٹیا جانا ہے. پھر کل کے پچھتاوے سے آج کا پچھتاوا بہتر ہے. اے اللہ نے مہلت دی ایک اللہ تعالیٰ نے بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں اس رات میں کافر کی بخشش نہیں ہونی. اور دوسرا ایسا بندہ جڑا قطع تعلقی کرتا ہے یعنی اپنے رشتہ داراں دے نال اپنا رشتہ ختم کرتا ہے. اپنے بہن دے نال بھائی دے نال ماں دے نال باپ دے نال چاچے دے نال مامے دے نال خالہ دے نال انہاں دے نالوں رشتہ ختم کرنا ہے توڑ دینا ہو. جویں سی تھوڑی مسٹیک ہوئے جا تیرا میرا مرن جو میری گل اینڈ تے کرنے والی ہوتی ہے سب کو پہلے گل کرنا. حالانکہ بڑے طریقے ہوتے ہیں صلح کرنے دے. اور یاد رکھو کہ بندہ اے سوچ لے کے نکلے نا معاشرے سے کہ میں اس بندے نال تعلق رکھنا ہے جڑا 100% پرفیکٹ ہو گیا 100% ٹھیک ہو گئی کوئی اندر عیب نہ ہوئے. جی اے سوچ لے کہ بندہ چلے نا تو بندہ اکیلا رہ جاتا ہے. بندہ اکیلا رہ جاتا ہے. کیوں 100% پرفیکٹ ہستی اللہ دے نبی کی اللہ دے فرشتے نے. اللہ دے نبیوں تو بعد 100% کو بندہ صحیح نہیں ہو سکتا. تے چنگے مندے نال لے کے دینے تواڈے نال ٹرنے دی اللہ مندیاں نوں ہی چنگیاں فرما دے گا. اے مائنڈ کے جڑا بندہ بالکل فرشتے آکھنے او میں اپنے نال رکھنے جس نے تھوڑی جی غلطی ہو گئی ان کا میرا کوئی تعلق نہیں. تھوڑی جی مسٹیک تو مالک اپنے نوکر کو چھٹی کروا رہے ہیں بہن بھائی کے نام تعلق ختم کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا تعلق ختم کرنے والا جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر دے اللہ تعالیٰ نے بخشش اس رات کو نہیں فرمائے گی. تیسرا بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کپڑا لٹکاندا ہے کپڑا لٹکان والا. ان کا مطلب یہ ہے کہ جدو بندہ تہ بنتا ہے نا لک دی یا بندہ شلوار پہنتا ہے یا پینٹ نوجوان نے پہنی ہے. اج کل ٹرینڈ چلے ہے کہ کچھ سارے نوجوان ایسے نے وہ جدو شلوار یا پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو انہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری پینٹ نہ شوز کے اتنے گری رہے فل نیچے گرا دے. شلوار ہوئے تو وہ ٹکنیاں کو نیچے پینٹ ہوئے تو وہ ٹکنیاں کو نیچے رکھ دے. فخر کردے ہوئے تکبر کردے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے فخر تے تکبر کردے ہوئے جڑا بندہ اپنا تہ بند ہوئے شلوار ہوئے پینٹ ہوئے ٹکنیاں کو نیچے لٹکا کے رکھ دے اس رات کو اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. اور کرو اپنے اندر تے اپنے معاشرے کے اندر کثیر تعداد کے اندر ایسے لوگ نے جڑے فخریہ طور پہ اپنی پینٹ اپنی شلوار جی نیچے گرا کے اکثریت کے اندر جڑے پینٹ دے نیچے گرا کے رکھ دینے کہ ساڈے ٹکنے نظر نہ ہو. فیشن بن گیا ہے سانو برا لگے گا لوگ ہی کہتے ہیں لیکن ایک تھوڑی جی مسٹیک کی وجہ تو اللہ اتنی اعلیٰ رات کے اندر یہ بخشش کو محروم رکھ دے گا. چوتھا بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش اس رات کو بھی اللہ نہیں فرمائے گا. ماں کا بے ادب ہے یا باپ کا بے ادب اگر اللہ کو بخشش حاصل کرنی ہے تو آج جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا.
پنجواں بندہ ایسا حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شرابی ہے، شراب پینے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور جڑا بندہ زنا کا عادی ہے، زانی بندے کی بخشش اس رات کو اللہ نہیں فرمائے گا۔ جادوگر، جادو ٹونا کرنے والا، اس رات کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش تو بھی محروم رکھے گا۔ کاہن، نجومی، ساڑھے بچے دوڑ کے جانے کی میرا ہاتھ دیکھو، اب میری کتاب نکالو، ہندس میرے کار کی ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نجومیہ کو جان تو منع فرمایا۔ نجومی اتنا غلط شعبہ ہے کہ حضور فرماتے نے اس رات کو بھی نجومی دی بخشش اللہ نے فرمایا۔ نجومی دی بخشش تو نہیں ہوئے گی، نجومیہ تو کول جان والے جنہاں انہوں نے کاروبار بنائے میرا اللہ جان رہا ہے، یا اللہ دے دتی ہوئی طاقت دے نال اللہ دے ولی جان دینے آن والے وقت کی ہونے بے نماز اور بے شرع بندہ ان چیزوں کا علم نہیں رکھدا، اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ ان نجومیاں دی کول جان دی بجائے پریشانی ہوئے اللہ دا قرآن پڑھو، حضور تے درود پڑھو، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ اتنے وصف نے جنہ لوگوں کے اندر پائے جان، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، والدین کا نافرمان ہوئے، تکبر دے نال کپڑے لٹکان والا ہوئے، رشتہ ختم کرنے والا ہوئے، میرے بھائی کتنی گھٹیا یہ عادت ہے کہ جن کی وجہ تو اللہ اس رات سب بخشش تمہاروں کو رکھے۔ اسی کی لینے ہیں ساتھ اپنے کولوں اس عادت کو ختم کریے، اپنے اندروں اس عادت کو ختم کر کے اپنے رب کو آج راضی کرو۔ پتہ نہیں کہ کل دن نکلا کتا اعلان ہو جانا ہے، کہ کل کا دن، اور تھوڑی ہی دیر کرو تو پہلے اپنے معاملات درست کرو تاکہ جدو بندہ دنیا تو جاوے اندے تھے اللہ بھی راضی ہوئے، اللہ دا محبوب بھی راضی۔ دنیا تو طالبین نے اندر لکھے ایسی کہ بندے نو نہیں پتا ہوتا، بندہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو جائے، انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ دے نام دا کفن بازار کے اندر آ جاتا ہے۔ بندہ لا علم ہوتا ہے، بندہ ہس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، انہیں موت دا قریب وقت قریب آ گیا ہوتا ہے۔ بندہ مکان بنا رہے ہیں، مکان کی تعمیر مکمل ہو گئی، ان کی زندگی بھی مکمل ہو گئی۔ اسی لا علم سمجھ نہیں پتا تھوڑی دیر بعد کی ہونا۔ میرے پیارے بھائی، جس چیز کا اعتبار ہی نہیں، پتہ ہے مرنا ہے، پتہ ہے گناہ کی سزا ملنی ہے، تو پھر چند سال زندگی ہے اپنی مرضی دے نال نہیں، اللہ دے حکم دے مطابق گزارا گے، اللہ اپنے محبوب دی امت سمجھ کے تواڈے تے میرے تے رحم فرما دے گا۔ ایک قابل فکر گل سن کے تھے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت غالب مستعمل رحمۃ اللہ علیہ جن میں گل شروع کی تھی، آپ فرمانے نے میں بیٹھا وہاں جب رات کا پچھلا پہر رونے دی آواز آ رہی ہے، توجہ ہے، رونے دی آواز آ رہی ہے، بندہ بڑی درد دے نال کے رو رہے ہیں۔ فرمانے نے میں غور کیتا ہے کہ رونے دی آواز کس پاسوں آ رہی ہے۔ فرمانے میں چلدیاں میں جنگل پہنچا۔ فرمانے جب جنگل گیا دیکھیا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ فرمانے چھوٹا بچہ ہے، 8 سال عمر ہے، اس بچے کا ساتھ سجدے میں چھے، وہ بچہ آہی بھر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو بچہ 8 سال دی عمر آہی بھر کے بڑا درد نال رو رہا ہے، میں جا کے بچے نو اٹھایا تو فرمایا بچے کی گل اینا درد نال رونے دی وجہ کی ہے، کیوں اینا درد نال رو رہا ہے، آہی بھر بھر کے رو رہا ہے، تیری عمر دے کھیلن دی ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، کم بڑا کام اللہ دے ولی کر دے نے جڑے راتاں نوں اٹھ کے روندے نے، تیرا تے بچپنا ہے نابالغی ہے، اجے تک تو گناہ کبیرہ دا مرتکب بھی نہیں ہویا،
مسلمانوں جدو بچے نو سجدے دے وچ اٹھایا ہے بچہ کہندا ہے بابا جی تساں میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے میرا وظیفہ روک دیتا جے میں تے اپنے اللہ نو راضی کر رہا ساں تساں نے میرا وظیفہ ختم کر کے میرے نال اچھا نہیں کیتا حضرت بایزید فرماندے نے بیٹا میں تیرے نال ظلم کرن دے ارادے دے نال نہیں اٹھایا میں تے پوچھنا چاہنا کتھوں ایڈا اے درد لے آئی تے دردا ختم کروان واسطے نہیں اٹھایا میں تے پوچھنا چاہنا وا عمر چھوٹی ہے عمر کھیلن دی ہے اے کھیلن دے وقت تو راتاں نو جنگل دے اندر رو رو کے گزارے بچے رونے دی وجہ تے دسنا حضرت بایزید بستامی نے جدوں پوچھیا ہے بچہ عرض کردا ہے بابا جی پوچھنا چاہندے ہو تے سنو اج میں بچ جاؤ مسلمانوں بیٹا عرض کرتا ہے بابا جی جدوں میں ایت پڑھیے جہنم دے بارے میں استاد صاحب نے دسیا ہے بیٹا جہنم ایسی کڑی جہنم ہے ایسی وادیاں نے جن دے اندر مسلمانوں نافرماناں نو تے کافراں تے مشرکاں نو پھینکیا جاوے گا بابا جی جدوں میں ایت پڑھیے اوندا ترجمہ سنیا ہے اودی تفسیر پڑھی سن کے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کے میں اپنے گھر آیا ویکھیا کہ میری ماں چولہے وچ اگ جلا رہی ہے میری ماں چولہے دے اندر لکڑیاں دے نال اگ جلا رہی ہے میں بڑا عجیب منظر دیکھیا ہے بابا جی میری ماں نے چولہے دے اندر جدوں لکڑیاں رکھیاں نے پہلے بڑیاں لکڑیاں رکھیاں نے انہاں نوں
نو میں سیج دے سور واسطے آنا ہے میری سیج گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں دے نال سجانی تو ہے ابشن لونڈی دی ڈیوٹی ہے ہر روز 2.5 من گلاب دے پھل لے کے اون دے نال بادشاہ دی سیج سجائی جاندی ایک دن ابشن لونڈی نے سیج سجائی میرے خیال آیا کہ وقت ہے بادشاہ جی نہیں آیا میں تھوڑی سامنے کرام ابشن لونڈی نے مسلمانوں جدوں سیج سجائی ہے بادشاہ دی سیج تے لیٹ گئی لیٹیے گلاب دے پھلاں دے نال معطر سیج اس خوشبو دے نال مدہوش ہو گئی نیند تاری ہو گئی بادشاہ دے آنے دا وقت ہویا ہے بادشاہ نے آ کے تکیا ہے سیج میری ہے اتے سو میری نوکرانی رہی ہے بادشاہ نو غصہ آیا ہے غصے دے نال پاگل ہو گیا لونڈی نو آواز ماری ہے لونڈی نو جاگ نہیں آئی دوبارہ آواز ماری ہے لونڈی نو جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے ابشن لونڈی اٹھی ہے مسلمانوں بڑے کرخت لہجے دے اندر بادشاہ نے لونڈی نو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے لونڈی اگوں مسکرا رہی ہے مسلمانوں بادشاہ نو اور غصہ آیا ہے بادشاہ کہنے لگا ہے اے میری لونڈی ایک دی میری سیج دی تو توہین کی ہے دوسرا پھر میرے مذاق کر دی گئی ہے اگوں مسکرا رہی ہے لونڈی کہندی ہے بادشاہ نا میں مذاق نہیں کر دی گئی میں تیری نیچر تیری فطرت تیری قسمت لے کے مسکرا رہی ہاں کہ تھوڑی دیر آرام میں کیتا تھوڑی دیر آرام میں کیتا تے اتنی سزا میں بڑی غلطی کی ہے حضرت ابراہیم بن ادم جڑی سوئی دے نال کڑائی کر رہے ہیں اور سوئی دریا دے اندر پھینکی ہے حکم فرمایا ہے اے دریا دیاں مچھلیاں میری سوئی مینوں واپس لے کے آؤ مسلمانوں مچھلیاں نے آواز سن کے اپنا منہ پانی تو باہر نکالیا ہے مچھلیاں دے منہ دے اندر سونے دی سوئی ہے آ فرماندے نے جڑی میری سوئی ہے وہ تلاش کر کے لے آؤ پھر مچھلیاں نے چاندی دی سوئی لے کے آئی نے فرمایا یہ بھی میری نہیں پھر ایک تیسری مرتبہ ایک مچھلی نے منہ دے اندر سوئی لے کے آئی ہے سنگ آلود سوئی ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے جدو سوئی پکڑی ہے جدو
مگر سی میرے منہ تے میری خوشامد کردے سی میری قبر تو پیچھے میرے گیے تے شکوے کردے سی میرے نوکر ہو کے میری گل تسلیم نہیں سی کردے جب اللہ نال لائے اے دنیا تے مینوں یاد بھی نہیں اللہ نے تے مینوں پانی دے جان والا تے بھی حکومت عطا فرما دیتی ہے اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم ندب تھانو لوگانو بھی تے مینوں بھی سمجھا رہے ہیں او لوگو جے بادشاہی کریے مسلمانوں لوگ بھی گل نہیں من دے اللہ دے نال لئیے اللہ صرف دنیا نہیں اللہ دریاواں تے سمندراں تے بھی حکومت عطا فرما دیندا ہے اج سانو بھی تکنا چاہیے اسی بھی بیڈ روم بنائے نے سوفیاں دوتے تے بیٹھ دوتے تے پر سکون بسترہ دوتے راتاں گزاری دیا نے فجر دی اذان ہوئی ہے حی علی الفلاح جانے دی لوڑ نہیں نماز تے مولوی علی پڑھنی ہے اسی تے رات کو 3 بجے دکان بند کیتی ہے سانو تے کاروبار دی لوڑ ہے اسی تے نماز نہیں پڑھنی میں کہ بیلیا جنہ واسطے کما رہے ہیں تینوں پتہ بھی نہیں انہاں فاتحہ بھی قبر تے نہیں پڑھنا قبر دے فاتحہ بھی نہیں پڑھنا مسلمان رہتے کسے کو پوچھ لو تیرے پردادے دی قبر کیڑی ہے تیرے دادے دی قبر کیڑی ہے وہ خدا مینوں تے نام بھی نہیں آندا قبر مینوں کتھوں یاد ہونی ہے میں کیا جو حال ساڈے دادے پردادے دا ہونا ہے اج انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں کل تیرا تے میرا بھی حال ہونا ہے جنہاں واسطے ڈیفینس بڑا جا کے قبرستان دے اندر ذرا دیوار تے کر کے آؤ انہاں بابیاں دیا قبراں دے دیکھو جنہاں ڈیفینس دے اندر اولاد نو بڑیاں بڑیاں اللہ کوٹھیاں تے کاراں دے کے قبراں وچ چلے گئے نے اج اولاد نو دعا منگنی بھی نہیں آندی او دعا بھی منگے تے اتھے ہاتھ رکھ کے نہیں فیشنی طور تے انج ہاتھ نیچے کر کے ناف دے کول دعا منگدے نے انہاں کول پوچھیا جاوے تہاڈا تے باپ دعا پترا واکھن مانگ لو او دے مولوی جی اج ہاتھ کرے شرم ہوندی ہے اسی تاں واسطے فیشنی طور تے اج ہاتھ اٹھا لینے میں کیا جڑے تیری واسطے دعا منگن لگیا بھی شرمندہ ہوندے نے انہاں واسطے جوئے تے چوریاں تے ڈکیتیاں تے شراباں پی کے انہاں واسطے حرام طریقے دے نال مال کمانے دا ضرورت نہیں حضرت غوث ثقلین فرما دے نے سوالوں کا جواب تینوں دینا پڑے گا میں بے لیا جی حضرت ابراہیم نے عدم سمجھ گئے نے سانوں بھی سمجھن دی لوڑ اسی بھی تین جائی زندگیاں گزار رہے ہیں ساری رات ساڑھے نوجوان لیکچر آگے مسلمانوں جدو اذان ہوندی ہے تے ہینڈ فری کرنا بچوں نکال کے رکھ دیندے نے اذان ہو گئی ساڑھے سونے دا وقت میں کیا تیرے فیشن کو صدقے جاواں ساری اللہ نے انہیں فضیلت عطا کیتی ہے وہ تے نٹ تے کجریاں دے نال گلاں کردیاں ہویاں گزار دیوے جدوں سحری دا وقت اللہ نو راضی کرن دا وے اودوں تینوں شیطان نیند دا غلبہ طاری کر دیندا ہے کہ یقین نہ ہوے مسلمانوں اپنی لاہور دیاں مسجداں چیک کر لو فجر دی نماز دے وقت کسے دے اندر 5 کسے دے اندر 10 کسے دے اندر 50 نمازی ہوندے نے میں کیا کلمہ دے سارے پڑھے ہوئے سارے کلمہ پڑھن والے یہ پوچھئے تھے کہیں گے ہاں سب تو وڈا تے عشق رسول میں کیا شرم نہیں ہوندی حضور دا عاشق بن کے نماز دے نال دغا بازی کرنے میں کہ بے لیو جے ساڈے باپ دادا چلے گئے نے ساڈے بھائی چلے گئے نے او دنیا تے نہیں رہے رانا تساں وی کوئی نہیں رانا اساں وی کوئی نہیں جتنا کو تسی اپنے ماں باپ دے نام دیاں مسجداں بنا رہے ہو جڑے باپ تہاڈی واسطے کروڑاں چھڈ کے گئے نے جتنا کو اسی مسجداں بنا رہے ہاں جتنا کو اسی انہاں دے نام دا صدقہ خیرات کرنے ہاں ساڈی اولاد وچ انہاں کچھ ہی کرنا ہے جتنا اسی انہاں دی قبراں تے جانے ہاں ساڈیاں اولاداں وچ انہاں ہی جانا ہے پھر ضرور
کیڑی گل ہے تکبر کیڑی گل ہے مسلمانوں کن والوں بھی گندگی نکلدی ہے نک والوں بھی گندگی نکلدی ہے منہ والوں بھی گندگی نکلدی ہے اکھاں والوں بھی گندگی نکلدی ہے شرمگاہ بھی گندگی نکلدی ہے اپنے ہی جسم تو نکلی ہوئی گندگی دے کول وہ بیٹھنا گوارا نہیں کردا تکبر کیڑی گل ہے ذرا اے تے ویکھنا تینوں اللہ نے پیدا کیڑے پانی تو فرمایا ہے پھر تکبر کیڑی گل ہے حضور نے فرمایا ہے جڑے دنیا تے تکبر کردے نے جدوں حشر دے دن اٹھائے جانے نے شکلاں انساناں دیاں ہونیاں نے قد چونٹیاں جتنے ہونے نے میں کہ ایتھے تیری گردن دے اندر سریا ہوے گردن اکڑا کے ٹرنا ہے کل حشر دے دن اگر چونٹیاں دے برابر قد لے کے چلنا پیا اوتھے کی محسوس کرے گا لہذا تکبر نہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا مٹی میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیوں اے رات فکری آخرت دی اسی ہر روز اللہ دی دن نے 5 واری نافرمانی کرے پتہ نہیں یہ بن جانا ہے پھر کس چیز کی دیر ہے اپنے اپنے گریبان چاہتے اپنے گناہ دا محاسبہ کرو آج اپنے اللہ کو معافی مانگو یا اللہ پہلے جتنے گناہ کیتے نے معاف فرما ایندہ واسطے سے نمازاں بھی بچے پڑھاں گے کسی دا حق بھی نہیں کھاواں گے گالیاں بھی نہیں دیواں گے کسی دی بہن تے بیٹی وال نظر بھی نہیں کریں گے اپنی نظراں دے اندر بھی حیا پیدا کریں گے اپنے بھائی دے نال بھی ظلم یا ان دی جائیداد تے قبضہ نہیں کریں گے اج اپنے اللہ کو معافی مانگو یقین نہیں تے ہفتے چ واری قبرستان جایا کرو قبراں مٹ گئی ہیں کسی قبروں میں سوراخ نہیں کنا قبروں کے اندر چوہے نہیں کنا قبروں کے اندر سے نے سوراخ کیتے ہوئے کنا قبروں کے اندر پانی کی وجہ تو نیچے چلیاں گئی ہیں انہوں نے پچھلے کو خبر بھی نہیں خبر ہے فکر نہیں اسی کہڑے ولی دی اولاد ساڈے نال اج جڑا اپنے ہاتھ دے نال اللہ دی راہ تے دے لینا اج جو اسی کر لینا ہے ایو سانو فائدہ ہوتا ہے جس چاہتے ہو کہ ساری اولاد سارے پیچھے دعا کرے پھر انہوں نے حافظ قرآن پڑھاؤ انہوں نے عالمی دین پڑھاؤ وہ دین 5 واری پڑھ ربا نغفر لی والی والدیہ مولا میرے والدین کو بخش دے پھر اللہ اولاد تھوڑی کو صدقہ جاریہ بنا دے یہ میرا تمہیں سمجھانے کا مقصد سی کہ اتنی فضیلت اللہ نے راتاں کو عطا فرمائی ہے انہاں نال بھی اعلیٰ فضیلت اللہ نے شب برات کو عطا فرمائی ہے کہ میرے بھائیو اس رات کے اندر میرے حضور کا فرمان ہے میرا جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے حضور نے فرمایا اللہ غروب آفتاب کو لے کے طلوع فجر تک آوازہ بلند فرمانا ہے کہ میرے کو بخشش منگن والا آج میں انہیں گناہ معاف فرما دے ہے کہ میرے کو رزق منگن والا آج میں انہیں رزق عطا کر دے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کو اولاد منگے جڑا میرے کو مصیبتاں تو نجات منگے آج میں محبوب دی امت سمجھ کے سارے اللہ فرما دے آج وقت دے ضائع نہ کر زندگی دا کوئی اعتبار نہیں آنے دی ترتیب ہے جانے دی ترتیب نہیں قبرستان کسے بھی نہیں لکھا ہے صرف بڑھیا ہونا ہے جوانہ کو نہیں ہونا یہ نہیں لکھا ہے قبرستان سارے جانا ہے کوئی جوان جا رہے کوئی بچہ جا رہے کوئی بڑھا جا رہے کوئی عورت جا رہی کوئی لڑکی جا رہی سب نے چلے جا رہے کام وہی ہونا ہے جیڑا دنیا کے اللہ کو راضی کرنے واسطے عمل کرنا اپنا رزق پا کرو اپنے جڑے روزگار نے شریعت کی رہنمائی رہ کے اپنے حرام طریقے دے نال جڑے رزق کمائی دے نوں چھوڑ دو جڑی اولاد کو حرام کمانا ہے اس اولاد نے تہاڈا فاتحہ نہیں پڑھنا ایک ایک روپیے دا حساب اللہ نے تہاڈے کول لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی صراط تے بندہ کھڑا ہوئے گا نا ان دے کول سوال ہونا ہے 10 جوانی کیویں گزاری ہے
جنی دیر تک اس حساب نہیں دینا وہ تو قدم بھی نہیں چک سکتا. ان کو پوچھا جانا ہے کہ مال کمانے کا تیرا طریقہ کی سی تے مال کما کے لگایا کتنے. جنی دیر تک جواب نہیں دینا انی دیر تک قدم نہیں اٹھا سکتا. ساڈے کو گھر دے بندے حساب مانگ لے انہاں دی اسی لڑائی کرنے ہیں وہاں کچھ پیسہ نہیں ساتھ اوتھے بھائی کے الگ ہو جانا. کیوں ہن حساب منگے جی بھائی کو حساب نہیں دے سکتے تے میرا اللہ دے سامنے تے بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. اللہ تعالیٰ دے سامنے تے بندہ ڈرامے بازی بھی نہیں کر سکتا. رب نوں 1 روپیے دا حساب دے سکتا کہ اپنے روزگار حلال کرو, اپنے رزق پاک کرو, اولاد کو قرآن پاک دی تعلیم دلواؤ, اپنے گھراں دے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو, لبرل قسم دا اور اپنی بہناں تے بیٹیاں نوں اس طرف جان کو محفوظ کرو. اگر بیٹی کپڑے استری کر کے نہ دے, باپ ڈانٹدا ہے, بھائی ڈانٹدا ہے, تے خدا را تہاڈی تے میری بہن تے بیٹی جلے سر تے دوپٹے تو بغیر باہر نکلے اس وقت بھی ڈانٹ دیا, اس وقت بھی سمجھاؤ. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے خاوند کو انہوں جہنم دے اندر لے کے جائے گی. باپ کو پوچھا جانا ہے, بھائی کو پوچھا جانا ہے, بیٹے کو پوچھا جانا ہے, خاوند کو پوچھا جانا ہے تو تساں اپنا بیٹیاں تے بہناں نوں باپردہ کیوں نہیں بنایا. ہن تے اندر بچی یہ کالج پڑھتی ہے, ماحول ہی ہے بھائی, ماحول ہوئے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے سمجھا. اور آخری گل اس رات کو اپنے گناہاں تو توبہ کرن دے نال ایک توبہ یہ بھی کریا دے جنہ میرے حضور دی ناموس رسالت نال کیتی ہے غداری. انہاں حضور دے گستاخاں دے نال بنایا ہے تعلق, انہاں نوں لے کے اسی آئے ہیں. کوئی اور نہیں, جیڑا بھی ہوندا ہے لیاون والے اسی الا ماشاءاللہ. اج رات یہ بھی توبہ کرو کہ مولا جڑا آگے ظالمہ دا سی ساتھ دیتا ہے اگو اسی یہ ساتھ بھی نہیں دیا. یہ بھی توبہ کرو, کسی نے بھی نہ دیو, اپنی کول اپنی بیگ اپنا گول سنبھال کرو, ظالمہ دے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہ دیو. یہ بھی آج بیعت کرنے دی اور یہ بھی آج توبہ کرنے دی ضرورت ہے. مولا اسی بھول گیا, اسی انہاں نوں ووٹ دے چھڈیا جڑے حضور دی عزت تے کمپرومائز کرتے پے نے. 20 اپریل بھی آن والا ہے, اجے تک بھی سفید باہر کڈن دی ہمت نہیں ہوندی پئی. اے پاکستان نوں بھارت اکھاں وکھائیاں سن تے اپنا سفید بھارت وچ واپس آ گیا سی, لیکن حضور دے سرکاری سطح تے توہین ہو چکی ہے. مسلمانوں نے 56 ممالک نے مر جان دا مقام ہے, اجے تک بھی کسی نے ایکشن نہیں لیا. یہ بھی آج توبہ کرو کہ جھوٹیاں دا ساتھ اسی نہیں دینا, اسی ساتھ دینا تے انہاں دا دینا ہے جنہاں میرے حضور دی عزت دے پہرا دیتا ہے, اللہ دی عزت دے بھی پہرا دیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی جل ذکرہ تو آنو تے من عمل دی توفیق عطا فرمائے.